اور کیوں ایسا کیوں کہہ رہے ہو، کیا بات ہے پوچھا اس نے. انہوں نے کہا وہ تیرا جو خلیفہ ہے وہ شرابی ہے، زانی ہے، ظالم و جابر ہے، ہر طرح کے ظلم چاہ رہا ہے جو قرآن نے روکا ہے، جو میرے آقا نے حدیث سے منع کیا ہے، ان سارے کاموں پہ چل رہا ہے، اس کی حمایت میں کبھی نہیں کر سکتا ہوں. اگر تم برائی کر رہا ہے جس زبان سے تیری زبان کاٹ رہی ہے، ان کا بہتر ہے کہ تم میری زبان کاٹ لے، لیکن میں کوئی ایسی بات نہیں کہہ سکتا ہوں جو حق اور اسلام کے خلاف. اور آخر مختصر الفاظ بتانا چاہتا ہوں. گرفتار کروا لیا اور پہلی شہادت واقعی کربلا سے متعلق حضرت ہانی کی ہوئی کہ بڑی بے دردی سے ان کو قتل کر کے اور پھینک دیا گیا چوراہے روڈ پہ ڈال دیا. ان کے سر کاٹنے کے بعد میں ان کے قبیلے کے بہت سے لوگ تھے جو شیر دل تھے، بڑے بہادر تھے، وہ ساتھ میں تھے، وہ بھی مارے گئے. اور آخر ایک اور خوف بیٹھ گیا پورا کوفے میں کہ اب تو صورت بچنے کی ہے ہی نہیں. اور سب کے سب دشمن ہو گئے تھے. حضرت مسلم کے تلاش کروائے ڈھونڈا، آخر حضرت مسلم مل گئے. حضرت مسلم سے بھی جو مسلم گفتگو کی ان کی تفصیل میں نہیں بتانا چاہتا ہوں کہ لمبی تفصیل ہے. آخر میں اس نے یہ کہہ کر کے پکڑو اس کو، اور جو جس کو آپ راج گھرانہ کہہ سکتے ہیں، محل کہہ سکتے ہیں آپ لوگ، اس جہاں وہ رہ رہا تھا اور اس محل کی چھت پہ لے جاؤ اس کو. اگر یہ یزید کو خلیفہ مان لے اور بیعت کے لیے تیار ہو جائے تو میں معاف کر دوں گا، چھوڑ دوں گا، اور اگر تیار نہ ہو تو اس کا سر قتل کروں گا، کاٹ دینا اور اس کی لاش چوراہے پہ پھینک دینا. اور تاریخ میں دوسری قربانی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوئی. ظالم ان کو پکڑ کے لے گئے، تلوار سے ان کا سر کاٹ دیا اور ان کی لاش کو اس محل کی دیوار پر سے نیچے پھینک دیا. دو بیٹے آپ کے ساتھ چلے گئے تھے، وہاں کا تو ماحول اچھا تھا، خط پہ خط آ رہے تھے، سب جا رہے تھے. تو حضرت ابراہیم اور حضرت محمد نام تھا ان دونوں کا، وہ ساتھ تھے، وہ چھپے ہوئے تھے. حاجی کی بیوی نے بڑی محبتوں سے شفقتوں سے ان کو چھپا دیا تھا. اس کو سب سے بڑی فکر ہوئی کیا کریں گے، بیٹے بھی رہ گئے ابن زیاد کو، تو پھر یہ اہل بیت کے نام پر یہ دراصل میں جو آپ کو ذہن کو دینا چاہتا ہوں کہ یہ جھگڑا ادیب صاحب نے جو شعر کہا تھا کہ اندھیروں کی کیا خلیش بدر کر گئی، نانا سے دشمنی تھی نواسے کے سر گئی. بدر کی جنگ میں 313 سے صحابی رسول تھے جن کا اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، جن کا مقام و مرتبہ بہت بڑا ہے. لیکن اس جنگ بدر میں مولا علی نے ان تمام بڑے بڑے خاندانوں کے 70 بڑے بڑے بہادر لوگوں کو بدر کے میدان میں کاٹ کے پھینک دیا تھا. بنیاد دشمنی کی یہاں سے ہوئی تھی. جنگ کرنے میرے آقا تھے، علی ساتھ میں تھے. علی کی شجاعت، علی کی بہادری کے سامنے وہ ٹک نہیں سکے، اور علی نے بڑے سے بڑے بہادر پہلوانوں کو میدان جنگ بدر میں کاٹ کے پھینک دیا تھا. تو بنیادی دشمنی تو علی سے ہوئی تھی. دوسری طرف عرب میں یہ دو بنو ہاشم اور بنو امیہ، یہ دو قبیلے ساتھ ساتھ چل رہے تھے. دونوں یہ دونوں بہت آگے جا کے مل بھی جاتے ہیں، لیکن ان میں آپس کی جو دشمنی تھی وہ رنگ لائی. چونکہ بنو ہاشم میں میرے آقا ہمارے آپ کے مولا دو عالم کے والد مختار رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. بنو ہاشم میں حضرت علی کرم تعالیٰ وجہ کریم ہیں. بنو ہاشم میں امام حسین علیہ السلام ہیں. بنو امیہ میں حضرت امیر معاویہ ہیں. بنو امیہ میں حضرت ابو سفیان ہیں. بنو امیہ میں یزید ہیں. تو یہ میں آپ کو اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ جب امام حسین کا سر، پہلے تو آپ اتنا سمجھ لیں کہ ظلم کتنا، ظلم کہاں سے. آج لوگ کہتے ہیں آتنکواد، دنیا کا مانا ہوا آتنکواد اگر شروع ہوا ہے تو کوفے سے شروع ہوا. آتنکواد کی بنیاد پڑی ہے تو کوفے سے پڑی. آتنکواد میں بے سہاروں کو قتل کیا گیا ہے تو کوفے میں کیا گیا ہے.
آتنکواد میں معصوم بچوں کو مارا گیا تو کوفے میں مارا گیا. حضرت مسلم بن عقیل کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، حضرت ابراہیم اور حضرت محمد، ان کو چھپا کر رکھا، لیکن چونکہ ابن زیاد ڈھونڈوا رہا تھا، رات میں جیسی یہ خبر ہوئی کہ ان کے گھر میں ہیں تو وہ سہم گئے، اور انہوں نے ان دونوں بچوں کو تیار کر کے مدینہ منورہ جانے والا جو راستہ تھا وہاں چھوڑوا دیا کہ قافلہ جا رہا ہے تو اس کے ساتھ نکل جاؤ، ایسا نہ ہو کہ اس ظالم کے ہاتھ تم تک پہنچ جائیں اور وہی تمہارا حال جو تمہارے والد محترم پر کیا گیا ہے. اور وہ دونوں بچے چلے گئے. اس کی تاریخ کو اگر آپ دیکھیں گے تو ان کے پہنچنے سے پہلے وہ قافلہ نکل گیا. اب وہ تنہا رہ گئے، رات بھر وہاں رہے، راستہ چلتے رہے، قافلے کے چکر میں ڈھونڈتے رہے، لیکن قافلہ نہیں ملا. تو دونوں بچے ڈر کے ایک پیڑ کے اوپر بیٹھ گئے. برابر دریا بہ رہا تھا فرات، صبح وہ ڈھونڈتے ہوئے لوگ آئے. اتفاق سے سورج کی روشنی میں ان کے چہرے دریا میں دکھائی دے گئے. ماروں کو گرفتار کر لیے گئے اور بڑی بے دردی کے ساتھ ان دونوں کو بھی قتل کر دیا گیا. انتہا درجے کی جو جن کی محبتوں کا یاد تھا کہ جب ظالم تلوار حضرت ابراہیم پر اٹھاتا تھا تو وہ تو چھوٹا بھائی کہتا تھا کہ پہلے مجھے کاٹ، میں اپنے بھائی کو کٹتے ہوئے دیکھ نہیں چاہتا. اور جب چھوٹے بھائی کے اوپر تلوار اٹھائی جاتی تھی تو وہ رو کے کہتے تھے کہ پہلے مجھ کو مار دو، میں اپنے بڑے بھائی کو کٹتے ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا. اس حیث میں تو باہر دونوں کو شہید کر دیا گیا. اور اسی لیے آج تک کوفہ کا لفظ کہتے تھے کہ تو کوفی ہے. کوفی کا معنی ہی پڑ گیا دھوکے باز، دغا باز، مکار، عیار. بنیاد یہاں سے پڑی. خاندانوں کی جنگ تھی، لوگ یزید کے بہت چاہنے والے پیدا ہو گئے، بہت خارجی اور ناصری پیدا ہو گئے، اہل بیت سے دشمنی اور اس کا پورا مظاہرہ کر رہے ہیں، لیکن بھول جاتے ہیں کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا چلیے ہم سے پوچھ لیجیے آپ سید کیسے؟ اجمیر کے سید کو پوچھ لو آپ سید کیسے؟ کہ چوتھا کے سید کو پوچھ لو آپ سید کیسے؟ مارگرہ کے سید کو پوچھ لو. اور تقریباً سب سے پوچھا گیا اور سب کو، کسی کو بھیل کی اولاد، کسی کو کوٹ کی اولاد، اور کسی کو کیا کیا نہیں کہا گیا، کسی کو چرواہے کی اولاد کہہ کر کے ان خارجیوں ناصبیوں نے اپنے دل کھل کر لیے. لیکن وہاں تو کوئی شک و گنجائش نہیں تھی. میرے آقا اور ان کی بیٹی فاطمہ زہرا، ان کے بیٹے امام حسن، میرے آقا ان کی بیٹی فاطمہ زہرا، ان کے بیٹے امام حسن. تو یہاں تو کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں تھی. تو کیا ان کے سامنے وہ حدیثیں نہیں تھی جو میرے آقا نے فرمایا ماتا حب اہل بیت ماتا شہیدہ، جو میرے اہل بیت کی محبت میں مرا وہ شہید ہو کے مرا. من ماتا حب بیت دخل جنہ، جو میرے اہل بیت کی محبت میں مرا وہ جنت میں داخل ہوگا. اور من ماتا بغض اہل بیت، جو میرے اہل بیت کی دشمنی میں، بغض میں، حسد میں مرا، ماتا کافر، وہ کفر کی موت پر کافر ہو گیا. یہ سب نہیں پڑھتے تھے. اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں، ایک حدیث پاک بہت بڑی حدیث ہے. آج تو لوگ دعوے دار ہیں کہ ہمارے سنت والجماعت ہیں، ہمارے سنت والجماعت ہیں. ہم سنیے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا من ماتا حب اہل بیت ماتا اہل سنت والجماعت، جو میرے اہل بیت کی محبت میں مرا وہ اہل سنت والجماعت کی موت مرا. تو معلوم یہ ہوا کہ اہل سنت والجماعت وہی ہے جو اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے، جو اہل بیت کا چاہنے والا ہے، جو امام حسین کا دیوانہ ہے، جو امام حسن کو اپنا آقا مانتا ہے، جو مولا علی کا غلام ہے، جو فاطمہ زہرا کی عظمت و مرتبت کا قائل ہے، ہمیشہ کے لیے قائل ہے، اس کو ہی یہ سب نہیں کرنے سکتی ہے. مطلب آج کا نازک دور ہے. آج تک یہ جنگ چلی آ رہی. میں نے آپ سے کل بھی کہا تھا کہ قیامت تک چلے گی، یہ رکنے والی نہیں. کہ جب بھی چلا وہ آپ نے سنا ہوگا ٹی وی پہ چینل آتا تھا اندھیرا قائم رہے. تو یہ تو اندھیرا قائم رکھنے والے لوگ ہیں، شیطان کے ماننے والے لوگ ہیں.
اندھیرا تو شیطان چاہتا ہے،